أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والشمس قسم ہے سورج کی وضحاها اور اس کی روشنی کی والقمر اور قسم ہے چاند کی اذا تلاها جس وقت سورج کے پیچھے آتا ہے والنہار اور قسم ہے دن کی اذا جلاها جب وہ سورج کو روشن کر دے واللیل اور قسم ہے رات کی اذا یغشاها جب وہ ڈھانپ لیتی ہیں والسماء اور قسم ہے آسمان کی وما بناها اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے والارض اور قسم ہے زمین کی وما طحاها اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا ہے ونفس اور قسم ہے نفس کی وما سواها اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا فالہما پس الہام کر دیا اس نفس کو فجورہا اس کی بدکاری کا وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری کا قد افلحا تحقیق فلاح پا گیا من زکاہا جس نے اس کو پاک کر لیا وقد خوابا اور تحقیق نامراد ہوا من دساہا جس نے اس کو گناہ میں چھپا دیا. کذبت ثمود جھٹلایا قوم ثمود نے بطغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے اذ انبعثا جس وقت اٹھ کھڑا ہوا اشقاہا ان میں سے ایک بدبخت فقال لهم پس کہا ان کو رسول اللہ اللہ کے رسول نے ناقۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا خیال رکھنا وسقیاہا اور اس کے پانی پینے کا فکذبوہ پس انہوں نے جھٹلایا نبی کو فعقروہا پس کاٹ دی اونٹنی کے ٹانگے فدمدم علیہم پس الٹ دیا ان پر ربہم ان کے رب نے عذاب بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے فسواہا پھر برابر کر دیا ولا یخاف عقباہا اور نہیں ڈرتا وہ اس کے انجام سے. اس سورت کا نام سورۃ الشمس ہے. پہلی آیت کریمہ ہی میں شمس کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے. اس سے پہلے 25 صورتیں نازل ہو چکی تھی. اس کا 26واں نمبر ہے اور اس کا 1 رکوع اور 15 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سورج بھی بہت بڑی شے ہے. اس کے فائدے سے کوئی شخص بے خبر نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے. فرمایا والشمس اور قسم ہے سورج کی وضحاها اور اس کی روشنی کی. ایک سورج کا جسم ہے کہ وہ بھی بہت بڑا ہے اور اس کی روشنی اور حرارت ہے. رب تعالیٰ نے سورج کی حرارت اور تپش کے ساتھ بہت سے فوائد رکھے ہیں. انسانوں اور حیوانوں کی صحت، فصلوں کی نشو و نما، پھلوں کا پکنا وغیرہ. والقمر اور قسم ہے چاند کی اذا تلاها جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کی روشنی ہوتی ہے اور وہ اپنی چمک دمک دکھاتا ہے. تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا. والنہار اور قسم ہے دن کی اذا جلاها جب وہ سورج کو روشن کر دے. روشن تو سورج کرتا ہے جوں جوں دن چڑھتا ہے سورج کی روشنی نمایاں ہوتی ہے تو دن کی طرف اسنادی مجازی ہے. سورج کی روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے اس سبب سے دن کی طرف نسبت کی ہے. واللیل اور قسم ہے رات کی اذا یغشاها جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. جب وہ اس پر چھا جاتی ہے. رات جب آتی ہے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونوں میں سے ہے چاند، سورج، دن،
رات۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ آسمان کتنا بلند ہے اور نیچے ستون وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو سہارا دینے والی ہو۔ بعض حضرات ماں کو مصدریہ بناتے ہیں، پھر معنی ہوگا قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی کہ صاف اور وسیع ہے۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا ہے، بچھایا ہے۔ جغرافیہ دان لکھتے ہیں کہ زمین کے 100 حصوں میں سے 29 حصے خشکی کے ہیں اور 71 حصوں پر پانی ہے، لیکن یہ 29 حصے آدمی طے کرتے ہوئے تک جاتا ہے، جہازوں میں بھی سفر کرے پھر بھی تک جاتا ہے۔ اس سے سمندر کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ خود لگا لو، اور یہ بھی تم پڑھ چکے ہو کہ یہ سمندر اور اس جیسے 7 سمندر اور ہو اور سارے سیاہی بن جائے اور انسان، فرشتے، جنات، تمام کائنات رب تعالیٰ کی تعریف لکھنے لگ جائے، یہ 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، وہ بڑی عظمتوں والی ذات ہے۔ ذخیرۃ الجنان میں حضرت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دوست مجبور کر کے جنوبی افریقہ لے گئے۔ جوہانسبرگ کہنے لگے ہم آپ کو یہاں کا چڑیا گھر دکھاتے ہیں، اس میں ہر طرح کے جانور ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے سوچا کہ شاید چند میل کے فاصلے پر ہوگا، مگر وہ تو جوہانسبرگ سے 900 کلومیٹر دور تھا۔ وہ کمرے نہیں تھے بلکہ وہ جنگل تھا جس کی لمبائی 300 میل اور چوڑائی 160 میل تھی، جس میں جانور جو ہے وہ کھلے پھر رہے تھے۔ ہم تو تک گئے، حالانکہ وہاں کی سڑکیں بھی بہت عمدہ تھی۔ یہ تو دنیا کے ایک کونے کی بات ہے، ساری دنیا تو بہت وسیع ہے۔ تو فرمایا قسم ہے زمین کے اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے، پھیلایا ہے، ونفس، اور قسم ہے نفس کی، وما سواہا، اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا ہے۔ جہاں جس چیز کو لگنا چاہیے وہیں لگائی، جہاں ہاتھ لگنے چاہیے تھے وہیں لگائے، جہاں پاؤں لگنے چاہیے تھے وہیں لگائے، جہاں آنکھیں، ناک، کان لگنے چاہیے تھے وہیں لگائے، بڑے تناسب کے ساتھ۔ جس طرح انسان کو درست کیا اسی طرح حیوانات کو بھی بڑے خاص طریقے اور اعتدال کے ساتھ پیدا فرمایا۔ فَأَلْهَمَهَا، پھر الہام کر دیا اس نفس میں، یعنی اس کے دل میں، فجورها، اس کی بدکاری کا یہ کام برے ہیں، وتقواها، اور پرہیزگاری کا یہ کام اچھے ہیں۔ عقل بھی عطا فرمائی اور پیغمبروں کے ذریعے بھی بتلایا، کتابیں نازل کی، صحیح اور غلط سمجھایا، حق اور باطل کو واضح کیا، پھر ہر زمانے میں اہل حق کھڑے کیے جنہوں نے لوگوں تک حق پہنچایا۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں حق کی آواز بلند کرنے والے موجود نہ ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، میری امت میں سے ایک گروہ حق پر ڈٹا رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور جو اپنے مفاد کی خاطر ساتھ مل کر الگ ہو جائے گا اس کی علیحدگی سے بھی ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور اندر سے ریشہ دوانیاں کرے، تحریکیں چلائے، ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہ حق پر ڈٹا رہے گا۔ آخری حصہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مل کر کافروں سے جہاد کرے گا، اور یہ حق کا گروہ قیامت تک رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے، وہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے مگر مفہوم صحیح ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء حق ایسے ہی ہے جیسے انبیاء بنی اسرائیل، درجے میں نہیں ڈیوٹی میں ایسے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کی تائید اور تورات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4000 پیغمبر بھیجے، انہوں نے اس کو زندہ رکھا، تو ان کے انبیاء نے تبلیغ کا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ وہ کام کرے گی۔ آج الحمدللہ زمین کے کونے کونے تک حق کی آواز پہنچی ہوئی ہے، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں حق کی آواز نہ پہنچی۔ کافروں کے مظالم بہت سخت ہے لیکن حق حق ہے، اسلام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو
مٹائے گا نہیں، یہ جواب قسم ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق فلاح پا گیا جس نے نفس کو پاک کیا کفر سے، شرک سے، تکبر سے، حسد سے، بغض اور کینہ، اخلاق ذمیمہ سے۔ ایک عارف باللہ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ اس کی مثال سانپ کی ہے۔ سانپ چھوٹا ہو تو اسے جوتے سے بھی مار سکتے ہیں، لاٹھی سے بھی مار سکتے ہیں، لیکن اگر اسے چھوڑ دیں اور وہ اژدہا بن جائے تو سارا گاؤں بھی اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ قابو میں نہیں آئے گا۔ نفس امارہ کی اصلاح بہت مشکل ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں سے پوچھا گیا حضرت دنیا میں سب سے مشکل چیز کون سی ہے اور آسان چیز کون سی ہے؟ تو فرمایا سب سے مشکل چیز نفس کی اصلاح ہے اور سب سے آسان چیز دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ یہ جو آپ حضرات بزرگوں کے قصے کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں نے اتنی ریاضت کی، فلاں نے اتنا مجاہدہ کیا، یہ سب محنت نفس کی اصلاح کے لیے کی گئی ہے، لیکن اب یہ سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ لیکن نفس کی اصلاح اہم چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام نفس کی اصلاح بھی فرمایا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو مجاہدے اور ریاضتیں نہیں کی، لہٰذا یہ ریاضتیں مجاہدے بدعت ہیں۔ یہ کہنا ان کی نادانی ہے۔ بے شک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مجاہدے اور ریاضتیں نہیں کی، کیونکہ ان کے دل کا آئینہ صاف تھا، اور آئینہ صاف ہو تو مانجے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان کے بعد دلوں پر زنگ آ گیا، اور زنگ کو دور کرنے کے لیے صفائی کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی خوش نصیب کو، سعادت مند کو 2 منٹ بیٹھنے کا بھی موقع مل جاتا تھا تو اس کے نفس کی اتنی صفائی ہو جاتی تھی کہ 100 سال کی ریاضت سے بھی اتنی صفائی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان کو دل صاف کرنے کے لیے ریاضتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب دلوں میں قدورت اور زنگ کو دور کرنے کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے بزرگوں نے شرعی دائرہ جو ہے وہ رکھا ہے، اس میں رہ کر روزے بھی رکھے، چلے بھی کاٹے، بڑا کچھ کیا کہ نفس کی صفائی ہو جائے۔ تو سب سے مشکل چیز نفس کی اصلاح ہے، اور سب سے آسان چیز دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ فرمایا قد خاب من دساها، اور تحقیق نہ مراد ہوا جس نے نفس کو گناہ میں، معاصی میں چھپا دیا۔ دن کو بھی گناہ، رات کو بھی گناہ، اٹھنے بیٹھتے گناہ، چلتے پھرتے گناہ والا گناہ نامراد ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ اس پر آگے اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا قوم سمود نے حق کو اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ یہ حجر کا علاقہ ہے، یہ وہاں رہتے تھے، جو خیبر و تابوک کے درمیان واقع ہیں۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو توحید والی تعالیٰ کی دعوت دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رسا، دستگیر رب تعالیٰ کی ذات کے سوا۔ تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ اور تھا، وہ شرکی عقیدہ رکھتے تھے۔ تو جب ایک آدمی کھڑا ہو کر سب کے خلاف بولے تو ان کا مذاق تو اڑایا جائے گا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہے تو ہمیں کوئی کرشمہ دکھاؤ، اور کرشمہ بھی ہماری مرضی کا، جس چٹان پر ہم ہاتھ رکھے اس سے اونٹنی نکل آئے، پھر ہم مانیں گے۔ قرآن پاک کی تصریحات میں موجود ہے کہ انہوں نے جس چٹان پر ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے اسی چٹان سے اونٹنی نکال دی۔ فرمایا اے میری قوم، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے خاص نشانی۔ فذروہا، پس اس کو چھوڑو، تأکل فی الارض اللہ، کھائے اللہ تعالیٰ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، اور نہ چھونا اس کو برائی کے ساتھ، بس تمہیں پکڑ لے گا عذاب دردناک۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لائے، کہنے لگے بڑا مضبوط جادو ہے اور بڑا کاریگر جادوگر ہے، جادو کہہ کر ٹال دیا۔ تو فرمایا جھٹلایا قوم سمود نے اپنے سرکشی کی وجہ سے، ذنباس اشکاہا، جس وقت اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بدبخت
جس کا نام قدار تھا، قد چھوٹا اور گربا جسم تھا، بلی کی طرح آنکھیں تھی، وہاں 9 غنڈے تھے، یہ ان کا سردار تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 48 میں ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور تھے شہر میں 9 شخص جو فساد مچاتے تھے زمین میں اور نہیں اصلاح کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنی ہے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، پھر صالح علیہ السلام کو اولاد سمیت ذبح کرنا ہے۔ اس کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت کھڑا ہوا قوم سمود کا ایک بڑا بدبخت ترین انسان قدار، فقال لهم رسول اللہ، پس کہا ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، وسقیاہا، اور اس کا جو پانی پینے کی باری ہے اس کے مطابق اس کو پینے دیا جائے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا ہے۔ فکذبوہ، پس جھٹلایا ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو، کہنے لگے آپ کون ہوتے ہیں باری مقرر کرنے والے، ہم آپ کی باری نہیں مانتے، اس طرح تو ہمارے جانور پیاسے رہ جائیں گے۔ فعقروها، کاٹ دیے انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں۔ قدار بن ثعلب نے اونٹنی بڑبڑائی تو حضرت صالح علیہ السلام روتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ اب قوم پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں۔ فدمدم علیہم ربہم، پس الٹ دیا ان پر ان کے رب نے عذاب، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت ڈال دی، فسواہا، پھر برابر کر دیا سزا کو سب پر، کوئی شخص بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ سورۃ الحجر میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پس پکڑا ان کو خوفناک آواز نے، اس حال میں کہ وہ صبح کے وقت میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی ڈراؤنی آواز نکالی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ رجفہ کا لفظ بھی آیا ہے کہ ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے سر دیواروں کے ساتھ ٹکراتے، حالانکہ انہوں نے چٹانیں تراش کر مکان بنائے ہوئے تھے کہ زلزلے کی وجہ سے گرے نہ، لیکن رب تعالیٰ کے زلزلے سے کون بچائے؟ ایسا زلزلہ ہے کہ کسی کا سر وہاں لگ رہا ہے اور کسی کا یہاں لگ رہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، سب ختم ہو گئے، ایک بھی زندہ نہ بچا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں ڈراتا اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے۔ دنیا میں جتنی بھی کوئی مضبوط حکومت ہو، جب وہ پبلک کے خلاف کوئی قانون پاس کرتے ہیں تو خوف کرتے ہیں کہ لوگ احتجاج کریں گے، جلوس نکالیں گے، ہڑتال کریں گے، لیکن رب تعالیٰ کو کسی قوم کی تباہی پر کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، رب تعالیٰ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔